بات تو ہے کہ کوئی بھی اچھا اور پرنسپلڈ کام کرنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی۔ نظام سے مراد کیا صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ مراد آپ کی وہ عدالتیں بھی ہیں جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے وہ صحافی بھی ہیں جو کم سے کم یہ گونگے بن جاتے ہیں یا مجبوراً آواز نہیں بلند کرتے۔ 78 سال میں یہ بات آج سے پہلے کسی نے نہیں کی جو میں کر رہا ہوں۔ جو بھی آیا اس نے کہا مجھے پرائم منسٹر بنائے میں یہ تبدیلی کراؤں گا، مجھے لیڈر بنائیے میں یہ تبدیل کر کے دوں گا، مجھے ووٹ دیں میں انقلاب بھی کراؤں گا۔ پاکستان کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں جاتا رہوں اور میں جا رہا ہوں، ہم لوگوں کو اکٹھا کر دیں، اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد ساری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بغیر ایک آدمی کے چلتا ہے سسٹم۔ یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہے کہ جڑا مشہور ہے یا جڑا امیر ہے وہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، سارے فیصلے مشاورت سے ہوں اور جمہوریت کے ذریعے ہوں۔ اب یہ سارے جو مسائل بتا رہے ہیں بار بار، وہ سارے مسائل اس سے حل ہوں گے میرے نزدیک کہ جب ایک آدمی فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا۔ سوال ہے کہ اس نظام کے اندر آپ کے پاس کون سا ایسا دین کا چراغ ہے کہ ہم نے ایک جو 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، نظام نے اس طرح جکڑا ہوا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ، ہم اگر سب سے بڑی بات کریں کہ عمران خان، اس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی تھی، اس کے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نظام نے اس کو نہیں چلنے دیا۔ اس نے 20 سے 25 سال یا 30 سال جتنا بھی عرصہ لگایا، اس میں کامیاب اپنی تحریک میں نہیں ہوا۔ آج آپ تحریک شروع کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 20 سال بعد جب آپ اپنی کامیابی کے قریب ہوں گے تو آپ بھی جیل میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی اچھا اور پرنسپلڈ کام کرنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی، یعنی یہ گارنٹی کہ میں سچ بولوں گا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوگا؟ بھائی سچ بولنا ہے پرنسپلڈ بات ہے۔ پرنسپلڈ بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پرنسپلڈ بات ہے کہ یہ ایک آدمی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، پرنسپلڈ بات یہ کہ پارٹی کے اندر الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ کا انتخاب ہونا چاہیے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ پہلے یہ اصول یہ، اس کے بعد کہ گارنٹی ہونی چاہیے نہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ گارنٹی بھی ہے اٹس سیلف۔ اس لیے کہ پرابلم کیا رہا ہے، آپ جب نظام کی بات کرتے ہیں تو نظام سے مراد کیا صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ مراد آپ کی وہ عدالتیں بھی ہیں جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے وہ صحافی بھی ہیں جو کم سے کم یہ گونگے بن جاتے ہیں یا مجبوراً آواز نہیں بلند کرتے، ان کے ساتھ ساتھ ایکولی رسپانسیبل وہ سیاستدان بھی ہیں جو مخالف سیاستدان کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ابتدا کریں اپنے گھر سے، یعنی سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ہوگا۔ یعنی بڑا بنیادی سی بات ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہی پارٹی کی، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پارٹی تو ساری کر لیتے، کوئی نہیں کر رہا نا، یہ کبھی نہیں ہوا زندگی میں سر۔ 78 سال میں یہ بات آج سے پہلے کسی نے نہیں کی جو میں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بڑی عاجزی سے چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آیا اس نے کہا مجھے پرائم منسٹر بنائے میں یہ تبدیلی کراؤں گا، مجھے لیڈر بنائیے میں یہ تبدیل کر کے دوں گا، مجھے ووٹ دیں میں انقلاب بھی کراؤں گا۔ پہلی بار یہ بتائیں نا چیز آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ میں سے پرائم منسٹر انقلاب ہوگا جس نے کام مڈل کلاس کا آدمی، ہرگز نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ انقلاب کا ہرگز تعلق خون مانگنے سے نہیں ہے، انقلاب ایک بڑی تبدیلی ہے جو خون کے بغیر بھی آ سکتی ہے، اور یہ انقلاب ہوگا جس دن کوئی مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ فرحان، اس معاملے میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے آپ سر یہ انیشیٹ لے سکتے ہیں کہ آپ پبلکلی جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پارٹی شروع یہ ہو جی نہ یہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں سر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سر لوگ آپ کو جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سر اس کو آپ بنائے نہیں کرتے۔ جی میں یہ کہتا ہوں سر آپ یہ شروع کر دیتے ہیں، یہ کارواں چل پڑتا ہے، 3 سال بعد 2 سال بعد 1 سال بعد آپ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے کسی ماتحت کو یا اس پارٹی میں جو آپ نے بنائی ہو اس میں سے کسی کو نامزد کر دیں کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ سر وہ پبلسٹی، وہ پاپولیرٹی، وہ ووٹ بینک، وہ ساری چیزیں اس شخص کو مل سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ محبت ہے، یہ عمران خان سے محبت ہے تو آج پارٹی لیڈر ہیں، وہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے۔ نواز شریف کے پاس ہونا ہی ہے اس طریقے سے انفارچونیٹلی، جب اپنی دوسری ایک وقت میں تھی نا سر 2/3 بھی تھی، ہاں دیکھیں اس دفعہ نہیں ہے، ہاں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے کہ ایک شخص کی یہ قوم مانگتی ہے فیوریٹزم، یہ قوم آپ کو پسند کرتی ہے، اس لیے آپ کی بات ہے، جس کو قوم جانتی ہی نہیں، ہم میں سے کسی کو جانتی نہیں تو ہمارے ساتھ کیسے چلے گی؟ بہت سارے سوال ہیں لیکن تھینک یو فرحان، یہ وہ سارے سوال ہیں جنہیں دنیا 200 سال پہلے حل کر چکی ہے۔ قوم، امریکن قوم براک اوباما کو بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ ایک ماحول بنتا ہے، اس ماحول میں پارٹی کی طرف سے امیدوار سامنے آتے ہیں، وہ امیدوار ڈیبیٹس کرنا شروع کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ امیدوار، یعنی سوائے ہمارے دنیا میں ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی اور مجھے نام بتا دیجیے ساری دنیا کے اندر پارٹیوں کے اندر سے اچانک سے لوگ سامنے آتے ہیں نکل کے۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصیت کے بغیر کیسے چلے گا؟ کہ اگر میں شخصیت فار ایگزامپل آپ کے نزدیک، آپ کی مہربانی آپ مانتے ہیں
میں وہی میں اسی اس پاکستان کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں جاتا رہوں اور میں جا رہا ہوں, ہم لوگوں کو اکٹھا کر دیں, اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد ساری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بغیر ایک آدمی کے چلتا ہے سسٹم. سر کیسے؟ سر ساری دنیا میں چل رہا ہے. کیسے امریکہ میں چل رہا ہے, برطانیہ میں چل رہا ہے, جاپان میں چل رہا ہے, بی جے پی انڈیا میں چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے. وہ تو آپ کے کیلیبر جس طرح سے آپ شو کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ کی جگہ کرتا تو آپ کم از کم آپ کے کیلیبر کا نہیں, ایسا نہیں. یہ کیلیبر ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میں مشہور ہو گیا تو یار میں کہوں گا کہ میں پرائم منسٹر کا امیدوار. کچھ کم شہرت کا میں مثال دے رہا ہوں, شہرت بھی نہیں سر, شہرت نہیں سر, یہاں شہرت یہی تو پرابلم رہا ہے ہمارا. لوگ دیکھیں گے نہیں نا اس اس کو تو آپ مانے ایک شخصیت کو بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے, آپ کی کتنی ایفرٹ؟ فرحان نہیں لگتا. یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہے کہ جڑا مشہور ہے یا جڑا امیر ہے وہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. ساری دنیا میں تو کہہ تو رہا ہوں, یہ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے آپ کے پاس. برطانیہ میں ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چل. پاکستان کی مثال دینا. سر پاکستان میں انڈیا کی مثال تو دے سکتا ہوں نا آپ کو, اپنے ریجن کی مثال. بی جے پی ہے, بی جے پی میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, ان کا پارٹی چیئرمین بدل جاتا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے. وزیر اعظم تو مودی ہے. سر نہیں نا وزیر اعظم مودی, تین ٹرمز انہوں نے طے کر دی. 3 ٹرمز کے لیے وہ ہے ان کی آئین کے اندر, ورنہ اسی پارٹی سے اٹل بہاری واجپئی بھی رہا ہے, اسی بہاری. تو یہ اس دماغ سے فرحان نکلیے, ایک آدمی کے بغیر ہی سسٹم چل سکتا ہے. سسٹم بنائے چلے گا. جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا, جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا. قاضی حسین احمد صاحب کو بھی مانتے تھے آپ, منور حسن صاحب کو بھی مانتے تھے آپ, حافظ نعیم صاحب کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, فراز الحق صاحب جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا. سر اتنے چھوٹے سے نقطۂ نظر کے ساتھ بھی اس نے کے پی کے میں حکومت کی ہوئی ہے, کراچی کی میئرشپ لی ہوئی ہے, بڑا کام کیا ہوا انہوں نے. جی اس کے بعد میں اپنا ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن کروں. بسم اللہ. بھائی نے بہت اچھا آپ سے کوشچن کیا تھا. میرا تھوڑا سا جو کوشچن ہے اس کا بھی راستہ آسان ہو گیا. میں اسٹارٹ لیتا ہوں پاکستان سے. پاکستان جب بنیادی طور پر بنا, ہماری ملک کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اس ٹائم ملک کے اقتدار میں ہیں یا باہر ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک نیٹو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک موٹیو ہوتا ہے. جب پاکستان بھی بنا, قائد اعظم کے پاس بھی ایک چیز تھی کہ دونوں اس خطے میں رہنے والی جو اقوام ہیں ان کے نظریات ڈفرینٹ ہیں, جس بنیاد کے اوپر لوگ ان کے ساتھ جڑے. میں بھی اگر اس ٹائم قائد نہ بھی رہتے تو یہ جو نظریہ تھا اتنا اسٹرونگ بن چکا تھا کہ کوئی بھی آتا یہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا. ہم بھی اس ٹائم جو جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہر قسم کے مسائل ہیں, ہزاروں مسائل ہیں, کوئی ایک مسائل نہیں ہے. جی جی جس مسائل کو ہم نقطے کو دیکھنا چاہیں گے وہ بہت وسیع لیول پہ ہمیں ملے گا. یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم, ہمیں یہ بنیادی طور پہ یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے چیز کیا ضروری ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز جس طرح بھی ہم یہاں پر بیٹھ کے چیز کے لیے کام کر رہے ہیں, کوشش کرنے کے اوپر میں اپنے ٹریڈ سے ہٹ کے میں مالیوں کے اندر کام کرتا ہوں. بیکاز ایز اے انجینئر وہاں پر میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, نہ کوئی بات کر سکتا ہوں. ہماری جماعت کے پاس کوئی ایک موٹیو ہونا چاہیے, اسٹرانگ موٹیو. اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک مسئلہ اٹھایا جائے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, 50 سال سے چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے اندر ریپ کی شرح دیکھی جائے, سالوں سے ریپ چلتے آ رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے کہ جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں, سالوں سے اٹھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھیں 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ہوئی, ٹھیک ہے. ہم ان مسائلوں کے لیے ترمیم کر رہے ہیں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ جرنیل ہے چاہے کوئی بھی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ہماری ذاتی آج جو پارٹی کے ساتھ لنک کر رہی ہیں ان کے جو ذاتی مسئلے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی ہے, لیکن جو بیسکلی پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے لیے کبھی ترمیم نہیں. اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کا قرضہ سالوں سے ہے, کسی ایک لیڈر نے آگے بات نہیں اٹھائی کہ مجھے اتنی بار موقع ملے تو میں پاکستان کا قرضہ اتارتا ہوں. کسی ایک لیڈر نے اپنی انتخابات سے پہلے یہ بات نہیں اٹھائی کہ پاکستان کے اندر اتنے ریپ ہو چکے ہیں آج تک, میرے اس حکومت کے بعد کوئی ایک ریپ نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو اس کی یہ سزا. اس نے کبھی یہ آگے آواز نہیں اٹھائی کہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ایک انصاف ہے. آپ نے آؤٹ آف کنٹریوں کی بات کی, ان کے اندر جتنے بھی لیڈران ہوتے ہیں, جتنے بھی, شاید آپ کے نالج بھی ہوگی, کوئی علم کی بات ہوگی, ان کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک بک دی جاتی ہے جو سارے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, سب کی انفارمیشن میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ نمائندہ بندہ کون ہے, اس کی کوالیفکیشن کیا ہے,
اس کا بیکگراؤنڈ کیا ہے, ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے تو کیا کام کرے گا, اس کا بیکگراؤنڈ. ہمارے پاکستان کی کسی ایک جماعت کے پاس کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے, اس کا بیکگراؤنڈ 20 سال ہمارے پاکستان سے ایسا ہے, اس کا بیکگراؤنڈ یہ تھا, یہاں سے اسٹارٹ کیا, یہاں پر ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جس طرح بھائی نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہماری یہ بات کی جائے. میرا ڈپارٹمنٹ آج پچھلے 10 سالوں سے یہ نہیں مل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈائریکٹر اس کے اگینسٹ پولیٹیکل ان کو سپورٹ تھا. جب وہ بین ہوئی تو مزید آگے اس کے مسائل یہ ہوئے کہ اس ٹائم اس کا مسئلہ یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ اگر میں جا کے اپنے لیے لیگ بھی سائن کروانی ہوتی ہے مجھے 10 مختلف آفیسر کے پاس جا کے اپنا مسئلہ. ٹھیک ہے, میں ابھی بھی آپ کی بات, ہم کوئی نقطے پر نہیں پہنچے, کیا سوال کیا ہے ویسے؟ میرا نقطہ بیسکلی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ منشور ہونا چاہیے. اچھا, اگر کوئی لیڈر رہے یا نہ رہے, بیسکلی آپ جماعت کے اس ٹائم پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی ہیں, کوئی اور بھی پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہمارا بیسکلی شخصیت پسندی نہیں ہونی چاہیے ہماری جماعت. یہی ہم نے بات کی ہے, اور یہی منشور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی ایک آدمی مالک نہ ہو پارٹی کا, اس کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو, پارٹی ایک ادارے کے طور پر کام کرے جیسے ساری دنیا میں کام کرتی ہے. ایک عام آدمی کے پاس اور مڈل کلاس کے نوجوان کے پاس بھی برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی کسی بھی سرمایہ دار اور وڈیرے اور جاگیردار کے مقابلے میں پارٹی کے اندر بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکے, اور پاکستان میں کسی عہدے کے لیے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکے. سارے فیصلے مشاورت سے ہوں اور جمہوریت کے ذریعے ہوں. اب یہ سارے جو مسائل بتا رہے ہیں بار بار, وہ سارے مسائل اس سے حل ہوں گے میرے نزدیک کہ جب ایک آدمی فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا, جب ایک آدمی ڈیسیژن لے گا.